چاہے سپورٹس کرکٹ کا میدان ہو, چاہے فلانتھرفی کا ہو, چاہے سیاست کا ہو, چاہے کشمیر کا کاز ہو, چاہے ناموس رسالت کی بات ہو, چاہے یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہو, چاہے ورلڈ لیڈرز ہوں, یہ جھوٹ پھیلاتے ہو تم کہ یہ پتہ نہیں کون نہیں آنے دینا چاہتا. وہ تو فوٹو کھنچواتے تھے عمران خان کے ساتھ, سیلفیاں لے رہے تھے, ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اس کا اس قوم پہ احسان ہے. پاکستان کا دنیا میں فٹ پرنٹ رکھا ہے عمران خان نے ہر شعبے میں جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھا. اگر آپ کی یہ پلاننگ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ان کے ڈر سے سارا ان کو خدا نہ خواستہ قتل کرنے کی سازش بنائی ہے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ایک دفعہ تو اٹیمپٹ ہو گئی, اللہ نے بچایا, بچانے والا رب کی ذات ہے, ان کا بڑا بھروسہ ہے, ان کی ٹانگیں انشاءاللہ ایک آدھ 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گی, وہ پھر آ جائیں گے روڈ کے اوپر اور پھر آ جائیں گے جلسوں جلوس میں اور عوام میں. یہ آپ کی میں شدید الفاظ میں حکومت کی مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے ساری سیکیورٹی اور پولیس ساری وڈرا کر دی ہے خان صاحب کے گھر کے پاس سے اور خان صاحب کے پاس سے. پنجاب حکومت نے کی ہٹا لی اور کے پی کی جو تھی وہ بھی ہٹا لی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا, یہ ملک وہاں چلا جائے گا جہاں سے شاید واپس نہ آ سکے. میری آپ سے گزارش ہے, ہوش کے ناخن لیں. آپ نے یہ جو انا کا مسئلے بنائے ہوئے, ایگو اور ایروگنس میں, آپ غرور میں اس ملک کو تباہ کر رہے ہو, ضد میں کر رہے ہو, ضد لگائی ہوئی ہے آپ نے. ابھی کل گورنر کہہ رہا ہے کہ ابھی کہا کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ بتائے گی الیکشن کب ہونے ہیں. تم نے قانون پڑھا ہے, کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ یو آر ریسپانسبل. 90 دن میں تم نے الیکشن کرانا ہے. آرٹیکل 105(3)(a) کانسٹیٹیوشن کا کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد گورنرز نے. تو دونوں پنجاب اور کے پی کے گورنر کے بعد چوائس کوئی نہیں ہے. اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے پریس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ جب بولے گی کرا لیں گے. یہ پاکستان کی عوام کا ملک ہے, یہ قانون اس ملک کو چلاتا ہے. کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑینی ہیں تم لوگوں نے. اور اب اگر عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرنے لگے, اس ملک کا اس سے بڑا نقصان ہو کوئی نہیں سکتا. تو میں ساروں کو وارن کرنے لگا ہوں, سارے جتنوں کو میرے نام لیے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی ہے ہر عام انسان کو پروٹیکٹ کرنا اسٹیٹ کے. آپ ایکس پرائم منسٹر جس کو پاکستان کے سارے ایوارڈز ملے, پاکستان سے باہر دنیا کے سارے ایوارڈز ملے, اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے قتل کرنے کی, اور وہ ٹی وی کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے کہ کون پلان کر رہا ہے, جس کے اوپر موویاں بنی ہیں, جس کو مسٹر 10% کہتے تھے, جس نے صوبے کا تباہی کر دی, جو اپنی بیوی کی جے آئی ٹی نہیں بنوا سکا یونائٹڈ نیشن سے. بھول نہ جائیں رحمان یونائٹڈ نیشن والوں کی کیا تھی کہ رحمان ملک ان کو کیسے ڈائیورٹ, رحمان ملک نام تھا نا وہ جو سینیٹر, وہ کیسے ڈائیورٹ کر رہا تھا ان کو. جس کے اوپر الزام ہے اس نے اپنے بردر ان لا کو قتل کروایا جب اس کی بیوی پرائم منسٹر تھی. جس پہ ملک کے ہر قانون توڑنے کا الزام لگا ہوا ہے, چوری کے الزام لگے ہوئے ہیں, ہر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگا ہوا ہے, ہر چیز کا الزام ہے. اس کے اوپر مافیا ڈان بنا ہوا ہے اس ملک کا. وہ اس کے اوپر خان صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے صاف صاف کہا ان کے پاس کہ یہ ہمیں مجھ پہ اٹیک کرے گا. خدا را ہوش کے ناخون لیں اور اس ملک کو وہاں نہ لے کے جائیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. 71 ہو چکا ہے, ہمیں ریپیٹ نہیں چاہیے بھائی. ہم کوئی غیر قانونی غیر جمہوری کام نہیں کر رہے. استعفے دینا اسمبلی سے یا سی ایم کا اسمبلیاں ڈیزالو کروانا, ایڈوائز بھیجنا پنجاب یا کے پی کے کسی بھی صوبے کے گورنر کو, یہ سب آئین کے اندر موجود ہے. ہم نے آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کیا ہے. غیر آئینی تم ہو, غیر آئینی کام تم کر رہے ہو. یہ ملک کبھی نہیں, کوئی سوسائٹی نہیں چل سکتی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ساری طاقت میرے پاس ہو گئی لیکن ذمہ دار میں کسی اور کو ٹھہراؤں گا. یہ نہیں چلے گا سسٹم. یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے, صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے کہیں دنیا میں نہیں چلا, یہ دوبارہ یہاں فیل ہو جائے گا.
الیکشن از دی اونلی آنسر. عام انتخابات کال کریں اس کی اور لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنا مینڈیٹ استعمال کریں اور جس کو مرضی لے کے آئیں. اور انتخابات ایسے نہ کرائیں جیسے سندھ میں لوکل باڈی الیکشن کرایا فیز 1 اور ابھی کراچی کا فیز 2. صاف و شفاف الیکشن کرائیں, جو جیتتا ہے جیتے. اس طرح کے لوگوں کو پلان بنا کے مارنے کے اساسینیشن اٹیمپٹ سے یہ ملک تباہ ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ. جی ابھی تک جو خان صاحب نے کل الزام لگایا سفیر زرداری پر, تو پیپل پارٹی سے ریزسٹیبل آ رہا ہے کہ آپ اس کا ثبوت دیں, اگر ثبوت نہیں دیتے تو پھر آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا جو ہر چیز اس وقت سپریم کورٹ کے دروازوں پر ٹنگی ہوئی ہے. ہر چیز سپریم کورٹ کو امیڈیٹلی سو موٹو لینا چاہیے. ثبوت اس کو تو نہیں دیں گے جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ثبوت تو نیوٹرل فورم کو دیں گے. سپریم کورٹ لے سو موٹو ان کے سامنے رکھ دیں گے. اتنا بڑا اگر خان صاحب نے بات کی تو ان کے پاس ایویڈنس ہوگا نا, یہ انفارمیشن ہوگی. تو یہ اس ملک کے ادارے کیا کر رہے ہیں, اس ملک کے ادارے کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں. کیا عمران خان یا کیا ملک کی پروٹیکشن کر رہے ہیں کہ یا ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں مانتا کہ کوئی مارنے کی سازش کر رہا ہے, لیکن پروٹیکشن نہیں دے رہے تو ایڈر اینڈ ایبیٹر بن جائیں گے نا بھائی. اگر کسی کو اب کل رات کو نیچے فائرنگ ہوئی ہے ادھر, یہ نیچے رات کو 10 بجے 9 ساڑھے 9 ہم دفتر میں بیٹھے تھے. وہ لوگ آئے کوئی موبائل چرانے کے لیے, دو جو ہم نے سننے میں آیا لڑکوں سے, انہوں نے وہ موبائل سنیچ کیا. وہ جو لڑکے تھے ان کے بندوق تھی, انہوں نے فائرنگ کی, ایک بھاگ گیا ایک مر گیا ادھر ہی گولی لگ کے رات کو نیچے. یہ ڈیفنس میں رہ رہے ہیں ہم, جہاں اپیرنٹلی پڑھے لکھے اور وہ پڑھے لکھے لوگ پورے پاکستان میں, پورا کراچی پڑھا لکھا ہے. یہ پریولیج کلاس ادھر رہتی ہے جو اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتی ہے. تو ہم اس شہر کے اندر لوگوں کو نہیں بچا سک رہے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے, پہلے تو سمجھے کہ جدھر ہی اٹیک ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پہ آج کل اٹیک بڑے ہو رہے ہیں, لیکن وہ مالک بچانے والا ہے. تو آپ کا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ساری سیٹوں پہ سب پہ عمران خان صاحب الیکشن خود لڑیں. کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین کیا واقعی آپ کو اس بہترین انتظام کا نمائندہ بنایا جا رہا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ ٹیم جو ہائر کی ہے کادریوں کی, تو تھوڑا سا اور بھی مزید تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی بتا دیں کہ کہاں سے کی گئی ہے, کیا وہ یہاں سے یا انٹرنیشنل ہے یا کچھ تھوڑی سی مزید تو بتا. دیکھیں, جو آپ نے پہلا بات کی جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو یہ جمہوریت جو جس طرح کی جمہوریت پاکستان میں ہے, اور یہ جو جمہوریت انتقام لے رہی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ, یہ کو بڑا ہی عوام نے کیا ظلم کیا کہ یہ ان کا انتقام ہے کہ ان کے پاس گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, آٹا ہے تو گیس نہیں ہے, گیس ہے تو آٹا نہیں ہے, تعلیم تباہ ہے. میں تو اب صوبہ سندھ کی بات کروں گا کہ انہی کی لائن تھی نا, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ انہی کی لائن تھی نا, زرداری صاحب کی جماعت کی, بے نظیر بھٹو شہید نے یہ لائن دی تھی پہلی دفعہ. وہ آج تک اسی پہ کھیل رہے ہیں. یہ بالکل انہوں نے روٹی چھین لی, کپڑے پھاڑ دیے اور مکان ڈبا دیے. یہ ہے ان کی جمہوریت کی ڈیفنس, یہ ہے ان کی جمہوریت کی لائن. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال آپ نے پوچھا, جتنا خان صاحب نے کل بتایا وہ ابھی اتنا ہی بتانا چاہتے ہیں. جب اور انفارمیشن وہ دینا چاہیں گے وہ خود دیں گے. انہوں نے اگر بیٹھ کے پوری قوم سے خطاب کر کے پریس ٹاک کی ہے اور یہ بتایا ہے, تو ان کے پاس اتنا بڑا الزام تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس ثبوت تو ہوں گے, انفارمیشن تو ہوگی. جیسے کہ ہم گئے کماڑی پہ, ہم پہ اٹیک کر دیا, پتھراؤ کر دیا. اب میں یار یہاں پتھراؤ کر دیا, یہاں تو کوئی پتھر نہیں ہے, ہم تو پکی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. پھر ہم اندر گئے, وہاں باہر پتہ چلا وہاں بندوقیں لے کے آ گئے, 3-4 فائرنگ کر دی. میڈیا کے لوگوں کے سر پھٹے, کم از کم 3-4 کیمرہ مین کو تو میں نے خود نکالا پیچھے سے,
پھر سارے ورکر ساروں کو نکالا, پھر ہم آخر میں جو رہ گئے 4-5 MNA MP پھر ہم نکلے, اس پہ تو سارے کھیل رہے ہیں, اور ہم پہ ہی بنا دی FIR. آپ صبح بیل کرا کے آئے ہو الحمدللہ دوبارہ صبح ATC کی. تو یہ انتقام لے رہی ہے جمہوریت. انہیں CCTV فوٹیج بھی ڈالی آپ کے سوشل میڈیا. بھائی میں ایگزٹ کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں, میرے پاس تو نہ بندوق تھی نہ پتھر تھا, تو میں نے ساروں کو نکالا, کیمرہ مین ان کے سر پھٹے ہوئے, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے, وہ بھی فوٹیج ہے سب کے پاس ہے. وہ اسی دن چلائی ہے میڈیا نے جس دن اٹیک ہوا تھا 18 کو. یہ تشدد کی سیاست ہم نہیں کرتے, ہم نے کبھی کی نہیں. ہم ووٹ کی سیاست کر رہے ہیں بھائی. وہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا ووٹ کو عزت, تو انہوں نے بڑی عزت دی ہے ووٹ کو, تباہ کر دیا ہے, غنڈہ کر دی. ان کے پاس گلو بٹ ان کے پاس ہے. ہماری جماعت سے کبھی آپ کو سہولت مل رہی ہو, زہر بلوچ, گلو بٹ, اس طرح کے لوگ نہیں ملتے. ہمارے یہاں یہ تربیت ہی نہیں ہے. پہلے اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے اچھے تعلقات تھے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ انہوں نے بنائی. آج آپ خود ہی اپنے ایکس پرائم منسٹر اس کی سیکورٹی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو ایسی کیا تھریٹ ہے کہ جی آپ خود کیوں نہیں بات کر رہے؟ اور اگر بات یہ رہی کہ پاکستان کی بات ہے, تو جو پریزیڈنٹ عارف علی صاحب ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ یا آپ کی پارٹی کے مل جائے, لیکن دونوں پارٹیاں چاہے PTI ہو یا گورنمنٹ ہو, پاکستان نے نہیں سوچ رہی. وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. الیکشن کتنے الیکشن کرائیں گے, وہ الیکشن ہی کراتے رہیں گے, کچھ ہوگا بھی ذرا ہی بتائیے. دیکھیں, پہلے تو میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اگر ہم پاور پالیٹکس کر رہے ہوتے میرے بھائی, تو نہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا تھا, نہ ہم نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی, نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کرنی تھی. ہم تو حکومت نے 70% پاکستان پہ تو, اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر ملا کے 70% پاکستان پہ تو تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور 126 سیٹیں ہمارے پاس تھیں. وہ اگر ہم بیٹھے رہتے تو وہ جو وہاں گئے تھے وہ واپس بھی آ سکتے تھے. یہ بھی تھا نا واپس آ کے پھر ہم ووٹ آف کانفیڈنس کر لیتے. ایشو کیا تھا؟ ایشو یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے اس کی, یہ ہمیں پتہ تھا, یہ جو ظلم کے پہاڑ ہمارے میں پھینک رہے ہیں, ہم نے اس کی ساری رسک انالیسس کی تھی, ڈسکشنز کیے تھے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. ہم یہ سیکریفائز دینے کو تیار ہیں, یہ ملک کی خاطر ہی سیکریفائز دے رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ جو بیٹھا ہوا ٹولہ یہ بیٹھا رہا, دیکھو ہو کیا رہا ہے, سارے پاکستان کے اندر لوگوں کو پتہ ہے اور باہر کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جناب ان کا فیوچر نہیں ہے, یہ کبھی بھی مطلب حکومت جا سکتی ہے, اور اگر پورا بھی کر لیں اگر, تو اکتوبر تک میں تو الیکشن ہونا ہی ہے. تو کوئی لانگ ٹرم پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں. اس کا مطلب ہے لانگ ٹرم پوزیشن کا مطلب ہے کوئی لمبی تگڑی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے. اور جس طرح کے حالات ہیں وہ پاکستانی خود پاکستان میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے, تو کون باہر والا پاکستان میں لگائے گا؟ تو جب آپ حکومت الیکشن کے ذریعے, جب آپ 5 سال کا مینڈیٹ پہ کوئی آتا ہے, ایک سٹیبلٹی آتی ہے. معاشی سٹیبلٹی کا تعلق سیاسی سٹیبلٹی سے ہے. اگر سیاست سٹیبل ہوگی, معیشت بھی ترقی کرے گی, اور ان دونوں کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی لنکڈ ہے. اگر آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, آپ کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹن ہو جاتی ہے. یہ پوری یہ اصول ہے. تو اس لیے آپ سے الیکشن کی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کوئی ہوپ ہو کہ ہماری اپنی مینڈیٹ دی ہوئی حکومت آئے گی, اور پھر ہم ان سے سوال پوچھیں گے. ان کے پاس تو مینڈیٹ تھا نہیں, ہے تو اپوزیشن میں سندھ ہاؤس میں زرداری نے خرید و فروخت کر کے حکومت بنائی, اور باہر سے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھاجپا صاحب کے اس میں کیا پلاننگ تھی حسین حقانی کے ساتھ مل کے, وہ بھی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو اس طرح ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. سر میرا ایک سوال ہے. جی سر. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں جیل جانے کے لیے, لیکن اب یہ ڈرتے ہیں. ہم تو چہرے انہوں نے اپنے دور میں, یعنی آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں ہر پارٹی کے لیڈر کو جیلوں میں ڈالا, اور اب یہ خود جو ہے ڈر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. یہ نہ کوئی ڈر رہا ہے نہ کوئی بھاگ رہا ہے. اگر ڈر بھاگ رہے ہوتے یہ حکومتیں ہم ڈیزالو نہیں کرتے. ہم سارے, ہمارے پاس پوری پاور حکومتوں کی تھی, ہم بیٹھے رہتے. تو ہم بالکل بھاگ رہے ہیں, ڈر نہیں رہے. میں صرف ایک آخری اعلان یہ کر دوں, یہ بڑا ضروری امپورٹنٹ اعلان ہے کہ خان صاحب, عمران خان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ, فواد چودھری کے ساتھ, آج ہم نے 4 بجے نمائش پہ ایک یکجہتی کا پروگرام رکھا ہے, جس میں درخواست ہے سارے کراچی کے لوگوں کو, ساری پارٹی تمہاری آ رہی ہے کہ سب وہاں اکٹھے ہوں اور ہم بتائیں کہ یہ جو
کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور خاص طور پہ عمران خان کے اوپر جو اساسینیشن اٹمپٹ ہونے والی ہے، یہ کسی صورت بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. شکریہ. اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کراچی میں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا پاکستان کے کچھ طاقتور لوگ بھی ان کے ساتھ اس سازش میں شامل ہیں، یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہے ہیں. علی زیدی نے مزید کہا